السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہد۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بعدہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سورہ دخان کی ایک آیت پڑھی ہے۔ انشاءاللہ چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے۔ آپ لوگ ہمیشہ صحیح حدیثیں زیادہ سنتے ہیں اور ضعیف حدیثیں سنتے ہی نہیں ہیں، جبکہ علم میں صحیح حدیث بھی ہونا چاہیے اور ضعیف حدیث بھی ہونا چاہیے۔ صحیح حدیث کا علم اس لیے ضروری ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے، اور ضعیف حدیث کا علم اور موضوع حدیث کا علم بھی ہونا چاہیے تاکہ اس سے بچا جائے۔ اور کوئی شخص اگر سنت کے خلاف اور کوئی ایسی بات کہتا ہے جو بدعات پر مشتمل ہوتی ہے یا ان کی بات غلط ہوتی ہے تو اس کا رد کیا جائے۔ تو ضعیف حدیث کا علم بھی ضروری ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ضعیف حدیث سے شروعات کرتا ہوں، ہے نا۔ سب سے پہلی حدیث ہے، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کیا گیا، آپ نے منع نہیں کیا۔ آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کا حکم دیا، صحابہ اکرام نے آپ کے سامنے نماز پڑھی، ہے نا۔ ایک ہی مثال میں ساری چیزیں آ جا رہی۔ تو حدیث اس کو کہیں گے۔ جو ضعیف حدیث رہتی ہے اس کو بھی حدیث کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے، اسی لیے اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور ضعیف کون سی حدیث ہوتی ہے؟ ضعیف حدیث ہوتی ہے جس پر جو قابل اعتبار نہیں ہوتی ہے۔ ضعیف کا معنی کمزور نہیں ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو کیا اس کو چھوڑ دیتے ہو؟ کیونکہ بزرگ ہو گیا، کمزور ہو گیا، ضعیف ہو گیا، نہیں چھوڑتے ہو۔ تو ضعیف حدیث کو کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ بیچاری ضعیف ہو گئی تو۔ اس کا مطلب ضعیف کا معنی حدیث کی اصطلاح میں ضعیف اس کو نہیں کہتے۔ ضعیف کا معنی ہے جس حدیث پر عمل کرنا جائز اور درست نہیں ہے، جس حدیث پر عمل کرنا مناسب نہیں ہے، ایسی حدیثوں کو ضعیف حدیث کہتے ہیں۔ موضوع حدیث کہتے ہیں جس کو ایک شخص نے گڑھ لیا ہے، خود سے بنا لیا ہے، اور اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا، اس کو کہتے ہیں موضوع حدیث۔ آدمی نے خود سے گڑھ لیا ہے۔ ایک بار ہمارے شیخ نے ایک واقعہ سنایا، ایک حدیث بیان کی، زمزم والی حدیث ہے نا یاد، کہ زمزم جس نیت سے پیا جائے اس کی نیت پوری ہوتی ہے، صحیح حدیث ہے نا۔ ایک آدمی بیگن مارکیٹ میں بیچنے گیا، تو اس کا بیگن کوئی نہیں خرید رہا ہے۔ لوگ گوشت خرید رہے ہیں، مچھلی خرید رہے ہیں، انڈے خرید رہے ہیں، ہے نا، اچھی اچھی چیزیں خرید رہے ہیں۔ اس کا جو بیگن ہے وہی نہیں خرید رہا ہے۔ تو یہ آدمی، اس نے فوراً اس کے ذہن میں ایک شیطان نے ایک بات ڈالی، اور اس نے ایک حدیث گڑھ ڈالی، جو حدیث زمزم کے بارے میں ہے کہ جو جس نیت سے زمزم پیے گا اس کی نیت پوری ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ جو شخص بیگن جس نیت سے کھائے گا اس کی نیت بھی پوری ہوگی، اور اس کی نسبت کدھر کر دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا۔ تو لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنی تھوڑی سی مفاد کے لیے حدیثیں بیان کر دیتے تھے۔ ایسی حدیث کو کیا کہتا ہے؟ موضوع روایت کا۔ آدمی خود بیان کرتا ہے۔ ایک مرتبہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ
یہ دونوں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، دونوں ایک ہی زمانے کے عالم ہیں۔ دونوں نماز پڑھنے کے بعد ایک آدمی کھڑا ہوا اور حدیث بیان کرنے لگا، حدثنا قال حدثنا قال، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ قال احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، قال یحییٰ ابن معین، یعنی دونوں کا نام لے کر کے اس نے بیان کیا کہ میں نے اس حدیث کو سنا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اس حدیث کو میں نے سنا یحییٰ بن سعید القطان سے، تو یحییٰ بن معین سے۔ نماز ختم ہوئی اور لوگ اس کو چندہ دینے لگے یہ بول کر کے، اور جب جانے لگے لوگ تو یہ آدمی سمیٹ کر کے، تو وہاں یحییٰ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کو روکا، کہا یہ حدیث میں نے آپ سے کب بیان کی؟ یہ حدیث میں نے یا آپ مجھ سے، اس نے پہچانا ہی نہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کہ یہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اس نے پہچانا ہی نہیں۔ کہا آپ تھوڑی اکیلے احمد بن حنبل ہے، اور دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، آپ تھوڑے اکیلے ہیں اور دوسرے بھی ہو سکتے ہیں۔ کہا یحییٰ بن معین یہ تو ہے، کہا یہی تھوڑے ہیں اور دوسرے بھی ہو سکتے ہیں۔ تھوڑی مفاد کے لیے کیا کیا اس نے، حدیث کو پھڑ کر کے، تو یہ موضوع روایت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیوں ضعیف ہوتی ہے، موضوع ہوتی ہے، اس لیے میں تھوڑی سی بتا دیا۔ سب سے پہلی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسبت اس لیے کر رہا ہوں کہ حدیث میں اس کیا ہے، لیکن یہ روایت موضوع ہے، کڑی ہوئی روایت ہے۔ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یہ ذہن میں رہے کہ رمضان، یہ شعبان میرا مہینہ، یعنی شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ روایت کیا ہے؟ یہ روایت موضوع ہے، کسی گڑھنے والے نے، کہنے والے نے کہہ دیا اور لوگ اس کو بیان کرتے گئے کہ شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ۔ حدیثوں میں ایسا، صحیح حدیث میں ایسا کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ دوسری حدیث ہے جو موضوع روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے رات کو اچانک اٹھ کر کے گئے، تو میں پیچھے سے آپ کے پیچھے پیچھے گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں جا کر کے کیا کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، تو مجھے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کہا کیا عائشہ تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اس کے رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ کہ اللہ کے رسول بات ایسی نہیں ہے، میں آپ کے پیچھے اس لیے آئی کہ مجھے شک ہوا کہ کہیں آپ اٹھ کر کے دوسری بیوی کے پاس تو نہیں جا رہے ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی ينزل ليلة النصف من شعبان الى سماء الدنيا فيغفر لاكثر من شعر غنم كلب۔ یہ ابن ماجہ کی روایت کہ اللہ رب العالمین 15ویں شعبان کی رات کو، آج کی رات 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا میں آتے ہیں اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث بہت بیان میں سنیں گے آپ، لیکن ابن ماجہ کی یہ جو روایت ہے یہ ضعیف ہے۔ ابن ماجہ کی یہ جو روایت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ روایت شعبان کی جہاں فضیلت بیان کی گئی ہے وہاں دیکھ سکتے ہیں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ روایت کیا ہے، ضعیف روایت ہے۔ اور ترمذی میں بھی ہے یہ روایت، ترمذی میں بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور میرے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث کو ضعیف کہتے تھے۔ تو اس حدیث سے لوگ دلیل بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے تھے؟ قبرستان گئے، ہے نا؟ اسی لیے 15ویں شعبان کی رات کو کہاں جانا چاہیے؟ قبرستان جانا چاہیے، اور قبرستان جانا اس رات کو سنت۔ اب بتائیے جو دلیل پیش کی جا رہی ہے، جب دلیل صحیح نہیں ہے تو پھر بات کہاں سے صحیح ہوگی؟ رات کا قبرستان جانا کہاں سے ثابت ہوگا؟ اگر ایسی بات ہوتی، اگر شب بارات کو یا 15ویں شعبان کو اگر قبرستان جانا مسنون ہوتا ہے نا، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جاتے؟ اگر اس رات کو واقعی جانا رہتا اور عمل رہتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جاتے، پورے صحابہ اکرام کو لے کے جاتے نا، ہے نا؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کیوں جاتے؟ اگر ایسی بات ہوتی، اس دن قبرستان جانا مسنون ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ تاک راتوں میں جاگتے تھے،
تو کیا اکیلے جاگتے تھے؟ اپنی بیویوں کو بھی جگاتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی جگاتے تھے. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کرتے تھے وہ صحابہ کرام سے بھی وہی کام کرواتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل میں ٹکراؤ نہیں ہوتا تھا کہ لوگوں کو کہہ دیا عمل کرو اور خود عمل نہیں کر رہے. ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں کہ آپ نے لوگوں کو ایک کہہ دیا ہے اور آپ خود ایک کر رہے ہیں. ایسا نہیں. اگر اس رات کو قبرستان جانا اگر مسنون ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا صحیح ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے, مائی عائشہ سو رہی تھی تو کم سے کم ان کو تو اٹھا دیتے, کم سے کم ان کو تو اٹھا دیتے کہ چلو آپ تو میرے ساتھ جا سکتی ہو, یا کم سے کم دعا کرو مرحومین کے لیے. میرے بھائیوں اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے یہ رات جو لوگ جاتے ہیں اس سے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں قبروں کی تعظیم ان کے دلوں میں آتی ہے. کیا آتی ہے؟ قبروں کی تعظیم آتی ہے. اور قبروں کو سنوارنا, قبروں کو درست کرنا اور چونا لگانا اور ان کو صاف کرنا, یہ ان کے دل میں سمجھتے ہیں کہ یہی دین اسلام ہے اور یہ کرنا چاہیے. اور بعض بچے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ابا نیچے سو رہے ہیں تو اوپر صاف صفائی کر دیں گے, چونا وونا مارے تھوڑا ٹھنڈا لگے گا. ایک بچے نے ایسے ہی کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا قبرستان جا رہے ہیں. کہا کیوں؟ کہا گرمی ہو رہی نا تو چونا مارنے جا رہے ہیں, تھوڑا ٹھنڈا لگے گا نیچے, ہے نا. تو اس سے کیا ہوتا ہے, بچوں کو کیا میسج جاتا ہے؟ بچوں کو میسج یہ جاتا ہے کہ قبر کی صاف صفائی کرنا, اس کو درست کرنا یہ کیا ہے, یہ ایمان کا حصہ ہے اور یہ اس رات کو جانا کیا ہے, مسنون ہے. جبکہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے تو عمل بھی صحیح نہیں ہے. قبرستان جانا منع ہے, قبرستان جانا منع ہے, منع نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کیا تھا, بعد میں اجازت دی ہے نا, اور کہا جاؤ قبرستان, حکم ہے, قبرستان جانے کا حکم ہے, اس رات کو نہیں, خاص کر کے اس رات کو نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبرستان جاؤ, ظہر بعد جاؤ, عصر بعد, مغرب, عشاء, فجر, جب چاہو قبرستان جاؤ, وہاں جا کر کے مرحومین کے لیے دعا کرو, ان کے سرانے کھڑے ہو جاؤ یا ان کے پیر کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور ان کے لیے یا بیچ میں کھڑے ہو جاؤ, کہیں بھی قبرستان کی کسی جگہ کھڑے ہو کر کے اپنے مرحومین کے لیے دعا کرو عام دنوں میں. لیکن اس رات کو جانا قبرستان صحیح نہیں ہے, کیونکہ یہ جو حدیث میں ہے نا, جو واقعہ ہے صحیح مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے اور اس میں شعبان کی کوئی بات موجود نہیں. اس لیے صحیح حدیث, دیکھیے ضعیف حدیث ہوتی ہے نا کہ ہمیشہ کہیں کسی نہ کسی حدیث سے ٹکرا جاتی ہے, تو یہ اس دن اس رات کو یا آج کی رات کو قبرستان جانا مسنون نہیں ہے بلکہ بدعت ہوگا. تیسری حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ رات آئے یعنی 15ویں شعبان کی رات آئے تو تم رات کو قیام کرو اور اس دن کا روزہ رکھو, اس دن کا روزہ رکھو. اللہ تعالیٰ مغرب کے وقت آسمان دنیا پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں, کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے رزق دوں, کیا کوئی بیمار ہے میں اسے شفا دوں, کیا کوئی سوالی ہے کہ میں اس کے سوال کو پورا کر دوں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے. تو لوگ کیا ثابت کرتے ہیں اس حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کا قیام کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے کہ نہیں, اگر قیام ثابت ہوتا تھا, یہ روایت بھی کیا ہے, یہ روایت بھی ضعیف ہے, یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے. تو اس سے حدیث سے پتا چلا کہ اس رات قیام نہیں ہے, اس اور دوسرے دن کا روزہ نہیں ہے. مطلب جو دلیل دی جا رہی ہے وہ دلیل ٹھوس ہونا چاہیے کہ نہیں, وہ مضبوط, جو آپ بات کہہ رہے ہیں یا کسی کو بتا رہے ہیں اس میں مضبوطی ہونا چاہیے, وہ بات صحیح ہونا چاہیے. خالی کوئی بھی لائے, کدھر سے بھی لائے اور یہ لو دلیل, ہے نا, ایسی دلیل نہیں ہوتی ہے بلکہ دلیل مضبوط ہوتی ہے, دلیل کی کچھ سند ہوتی ہے اور وہ کوئی اس کو کمزور نہیں کہہ سکتا, کوئی اسے غلط ثابت نہیں کر سکتا. تو لوگ کیا کرتے ہیں, اسی رات کو اس دلیل حدیث کو بنا کر کے رات کو قیام کرتے ہیں, ہے نا. اور جن راتوں میں قیام کرنے کا ہے چلا چلا کے اعلان کرو کہ آج شب قدر ہے, 21ویں شب قدر ہے, لوگ بولتے ہیں ہاں 21ویں شب قدر, وہ تو 27ویں کو ہوتی, آج بڑی رات, ہاں یہ کون سی بڑی رات, آج 21ویں کو بڑی رات ہو رہی ہے. لوگوں کو تعجب ہوتا ہے نا. یعنی جب قیام کرنے کا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 راتیں قیام کرتے تھے, 10 راتیں قیام کرتے تھے, ہے نا, تو وہ رات قیام نہیں کرتے. اور جو یہ ثابت نہیں ہے تو اس میں لوگ کیا کرتے ہیں,
دیکھے تو مغرب میں نہا دھل کے آ گئے، ہے نا، جو کبھی نہاتے بھی نہیں نا کام سے آنے کے بعد وہ بھی نہا کے آ گئے. اور کیوں آئے؟ کیونکہ شب بارات ہے نا. ابھی میں بتاؤں کس کی بارات ہے، کس کی بارات ہے، ایسی بات نہیں کہنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے، چوتھی حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 رکعت نماز پڑھی، اور 14 رکعت نماز پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سورتوں کی تلاوت کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسا کرے گا، یعنی 14 رکعت 15ویں شعبان کی رات کو نماز پڑھے گا، تو اس کو کیا ملے گا؟ 20 حاجیوں کا ثواب، 20 حاجیوں کا ثواب ملے گا، اور 20 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. یہ الموضوعات میں یہ حدیث موجود ہے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نا الموضوعات، تو اس میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 14 رکعت نماز نہیں پڑھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس سے کیا لوگ ثابت کرتے ہیں کہ اس رات کو نماز پڑھنا ثابت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی دوسروں کو، اس سے تلاوت ثابت کرتے ہیں. جب روایتی موضوع ہے تو پھر ثابت کہاں سے ہوا قیام، اور کہاں سے ثابت ہوئی 14 رکعت نماز، اور کہاں سے ثابت ہوئی قرآن کی تلاوت. اور دیکھیے نا ضعیف حدیث میں نا ان کے آفر بڑے بڑے رہتے ہیں. ایک پہچان یہ ہوتی ہے ضعیف اور موضوع روایت کی ایک پہچان کیا ہوتی ہے، آفر بہت بڑے بڑے رہتے ہیں. 20 سال کا روزہ، 20 حاجیوں کا ثواب. ایسا آدمی نہیں جاگتا، رات بھر جاگے رہتا 20 حاجیوں کا ثواب لینے. اور 20 سال کا روزہ، فرد روزہ آئے گا نا، پیٹ دکھے گا ان کو، ہے نا، 2-4 گولیاں لے کر کے میڈیکل سے یہاں بہت پریشان، روزہ نہیں رکھا، جب یہ ہو جا رہا وہ ہو جا رہا. جو فرد روزہ ہے وہ نہیں رکھ پائے گا، جو قیام ہے کرنا چاہیے وہ نہیں کر پائے گا. تھکے ہارے باندھے، کچھ نہیں ہوتا، عبادت نہیں ہوتی، آ کے سو جاتے. دن بھر کام میں تھا، پھر شب بارات کو کہاں تھے؟ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے صبح سے، نہیں، دن بھر کام کر کے آئے، پھر رات کو بداتی رات میں جاگنے کو تیار تھے. وہ ہو جاتا، لیکن صحیح جگہ جاگنا نہیں ہوتا، صحیح روزہ رکھنا نہیں ہوتا. تو دیکھیے یہ روایت بھی کیا ہے، موضوع ہے. ایک 5ویں حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 15ویں شعبان کی رات کو 100 رکعت نماز پڑھے گا، 100 رکعت نماز پڑھے گا، ہے نا، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھے گا. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھے گا. عام دنوں میں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہی نہیں، ہے نا. عام دنوں میں بولے سورۃ الفاتحہ پڑھو، نہیں پڑھتے. شب بارات کی رات کو، شب بارات میں پھر سورۃ الفاتحہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ تو جس نے حضرت علی سے کہا کہ جو 100 رکعت نماز پڑھے گا، سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اس کو کیا کیا ملے گا؟ ایسے آدمی کو جو 100 رکعت صلاۃ الالفیہ جس کو کہتے ہیں، اس کو کیا ملے گا کہ اس کی جو بھی نیت ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی. 100 رکعت نماز پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہو جائے گی. فجر کی بھی نہیں پڑھنا ضروری ہے، 5 ٹائم کی اس کے بعد ضروری نہیں. 20 سال کا روزہ مل گیا ہے، 20 حاجیوں کا ثواب، حاجی صاحب بھی بن گئے، روزے دار بھی بن گئے. اور اس کے بعد اگر اس کا نام بدبختوں میں ہے، کم بختوں میں ہے، تو اچھے لوگوں میں نام لکھ دیا جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا. اور کیا ہوگا؟ اور اسی طریقے سے لوح محفوظ میں اگر اس کا نام برے لوگوں میں ہے، اور یہ بڑی بات ہے کہ 1 سال کے گناہ جو بھی کرے گا نہیں لکھا جائے گا. کچھ بھی کرے گا، کچھ بھی روک ٹوک نہیں. ایسا کر لیا اگر بندے نے، 1 سال کے گناہ اس کے نہیں لکھے جائیں گے. اسی لیے تو لوگ اتنا جوش و خروش سے پڑھتے ہیں کہ بھائی اس کے بعد سگریٹ پیو، بیڑی پیو، تمباکو کھاؤ، چوری کرو، اس کی ٹوپی اس کے ساتھ، اس کو دھوکا دو، اسے جھوٹ بولو. 1 سال کچھ نہیں ہوتا. شب بارات کو خالی جا کر کے 100 رکعت نماز پڑھ لینا، اور سورۃ الفاتحہ پڑھ لینا، اور سورہ اخلاص پڑھ لینا، بس. اس کے بعد پورا سال بھر کچھ بھی گناہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں لکھا جاتا. اور کوئی اگر ٹوکے تو تم کیا دودھ کے دھلے ہو؟ اگر کوئی کسی کو کہے تو لوگ انگلی اٹھا کر کے. تو یہ کیا روایت ہے، یہ موضوع. اس سے کیا ثابت کرتے ہیں لوگ کہ وہ رات والی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رجب کی 1 تاریخ کو 12 رکعت جو نماز پڑھی جاتی ہے صلاۃ الراغب،
اور شعبان کی 15ویں تاریخ کو جو پڑھی جاتی ہے، یہ سب سے بری بدعت ہے نماز، یہ سب سے بری بدعت ہے نماز۔ ایک حدیث میں، اس حدیث میں آپ نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 رکعت پڑھے، اور اس حدیث میں سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14 رکعت پڑھے، کون سی پڑھے؟ 14 پڑھے کہ 100 پڑھے؟ صحیح حدیث میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھے، عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پڑھتے تھے؟ تو کتنے بولے؟ 11 رکعت پڑھتے تھے۔ کہا رمضان میں غیر رمضان میں 11 رکعت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پڑھے؟ کیا اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے جھوٹ کہا؟ تو صحیح حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اور یہاں کتنی ہے؟ 14 رکعت بھی ہے اور 100 رکعت بھی، 114 رکعت ہو گئی ہے نا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ موضوع روایات ہے، ایسی روایتوں کو جاننا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے۔ اسی طرح آج کی رات لوگ قبرستان جانے والے، اور قبرستان کی جتنی روحیں وہ گھروں میں آنے والی، کھانا بنا کے رکھنا اچھی طریقے سے، صرف کونے میں لے جا کر کے اندھیرا کر کے رکھ دینا۔ ہمارے ایک دوست نے بتایا ہماری دادی کیا کرتی ہے، کونے میں لے جا کے کھانا رکھ دیتی ہے۔ میں نے پوچھا دادی ایسا کیوں؟ تیرے دادا آنے والے رات کو، ان کی روح آنے والی ہے، اگر کھانا اچھا نہیں بنا تو دیوار چاٹ کے چلی جائے گی۔ کیسا عقیدہ ہے؟ انسان مرنے کے بعد کوئی آیا آج دنیا آج تک؟ کسی کے بارے میں سنے بڑا متقی، اللہ کا ولی، اللہ کا پرہیزگار، اگر ایسا ہوتا تھا تو آج صحابہ ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں۔ کوئی آیا دنیا میں آج تک؟ برزخ ہے، وہاں حائل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنا دیا نا، آپ مثال دوں، آپ کے ذہن میں کبھی یہ چیز قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب برزخ سے کوئی آتا ہے، کوئی پیدا ہونے کے بعد جس طرح اپنی ماں کے پیٹ میں نہیں جا سکتا، اسی طرح کوئی برزخ میں جانے کے بعد دنیا میں نہیں آ سکتا۔ جس طرح کوئی اپنی ماں کے پیٹ میں جانے کے بعد آنے کے بعد، یہ زندگی کا پروسیسنگ ہے۔ ایک بار جو ہو گیا، ماں کے پیٹ میں تھا، آ گیا دنیا میں، جا نہیں سکتا، دنیا میں تھا، برزخ میں چلا گیا، دنیا میں آ نہیں سکتا، برزخ میں ہے، قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ کب اٹھایا جائے گا اس کو؟ کب اٹھے گا؟ قیامت کے دن اٹھے گا۔ یہ پیچھے ریورس نہیں ہے نا، گاڑی چلائے ریورس لیتے، ایسا نہیں ہے۔ گاڑی نہیں چل رہی تو آگے لوگ کیا کرتے؟ چڑھاوٹ میں ایسے ہی کرتے نا، گاڑی تھوڑا پیچھے لیے پھر اپنا چڑھا دیے۔ یہ زندگی میں ریورس نہیں ہے، گڈھا آئے گا نا اس کو پار کرنا ہے، کیسے بھی پار کرنا ہے، اسی لیے پہلے ہی گاڑی ٹائٹ رکھنا ہے نا، یعنی دنیا کی زندگی میں عمل کرنا ہے۔ وہاں مرنے کے بعد جا کر کے لوگ جب فرشتے پوچھیں گے تو کہے گا ہم کو جانے دیجئے، ہے نا۔ قیامت کے دن کہے گا اللہ دیکھ لیا، یقین کر لیا، سب سن لیا، جانے دیجئے، نہیں، ہرگز نہیں، اب جانے کا موقع نہیں ہے۔ ارے نیک کار انسان کو آنے کی مہلت نہیں ملتی یار۔ آپ ایسے لوگوں کے، عام لوگوں کی بات کرتے ہیں، نیک کار کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب وہ مر جاتا ہے اور سوال و جواب ہو جاتے ہیں اس کے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں یہ خوشخبری گھر والوں کو دے دوں، کہتے ہیں نہیں، آپ سو جاؤ، آپ کیا کرو، آپ سو جاؤ، ہے نا۔ جس طرح اس کا کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا ہے، جس طرح دلہن کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے دلہا کے، اسی طرح تم کو اب کوئی اٹھانے والا نہیں ہے۔ تو صحیح حدیثوں میں یہ تذکرہ ہے۔ اسی لیے یہ روحوں کی آمد، یہ کافروں کا کرما، یہ جو 7 جنم ہے نا، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ کرما کہتے ہیں جیسا کرم کریں گے ویسا بنیں گے، یہ اسلام میں نہیں ہے کہ جیسا کرم کریں گے ویسے پیدا ہوں گے۔ جیسا کرم کریں گے آخرت کی منزل ویسی بنتی جائے گی، ہے نا۔ آخرت کی زندگی بنتی جائے گی، پیچھے کی زندگی میں کوئی اچھا کرے گا تو اچھا بن کے آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ وہ دنیا میں کیسا بھی کر کے آئے گا، کیسا بھی بن کے جائے گا، مگر آئے گا، چاہے وہ نیک کار بن کے جائے، ابلیس بن کے جائے گا تو بھی ابلیس کو بھی واپس ہی نہیں۔ اور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نیک کار بھی انسان بن کے جائے گا تو بھی وہ واپس نہیں آئے گا۔ تو اسی لیے روحوں کی آمد کا عقیدہ کتنا برا عقیدہ ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، انسان کو سوچنا چاہیے۔ اسی طرح اس رات کے بارے میں لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ شب بارات کو سب فیصلے کیے جاتے ہیں۔ عام لوگوں کی کیا غلطی ہے؟ ان لوگوں کی اصل میں غلطی ہے جو لوگ مائک لے کر کے ممبر رسول سے اور محراب رسول سے اعلان کرتے ہیں نماز ظہر کے بعد، نماز عصر کے بعد،
آج فیصلے ہونے والے ہیں، آج بڑی رات ہے، آج ایسا ہونے والا ہے، آج ویسا ہونے والا ہے، یہ سب جتنی بھی باتیں، فیصلے کی باتیں، قرآن کے نزول کی باتیں، یہ سب کہی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ ایک مسلمان، ایک عام انسان بھی جانتا ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے، رمضان کے شب قدر میں نازل ہوا ہے، لیکن لوگ اس رات کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ قرآن شب بارات میں نازل ہوا ہے، 15ویں شعبان کو نازل ہوا ہے، اور جو سورہ دخان میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس دن بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں، تو یہ شب بارات کی 15ویں شب ہے، یہ رات ہے، ایسا بیان کیا جاتا ہے، ایسی تفسیر لوگوں کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ مگر اگر قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی دیکھی جائے تو قرآن خود کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہے نا، لیلۃ القدر کے بارے میں یہی نا، یہ اللہ رب العالمین، یہ قرآن میں موجود ہے۔ جو صحیح نام ہوتا ہے وہ قرآن میں یا حدیث میں موجود ہوتا ہے۔ شب قدر، شب بارات کہیں نام دیکھے آپ نے حدیث میں؟ لیلۃ القدر صحیح ہے تو قرآن میں موجود ہے۔ عید الفطر کی خوشیاں، عید الفطر نام وہ حدیث میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں نکلتے تھے۔ اللہ عید الاضحیٰ یہ نام ہے، یہ عبادت ہے، مسلمانوں کی یہ عید ہے، اسی لیے وہ موجود ہے، اور یہ موجود نہیں کیا مطلب؟ ایسا کون سا تہوار ہے، ایسی کون سی خوشی ہے جو موجود نہیں ہے؟ فراڈ آدمی ہوتا ہے نا تو اس کا نام کچھ بھی ہوتا ہے، صحیح آدمی کا ایک ہی نام ہوتا ہے۔ صحیح آدمی ہوتا ہے نا، اس کے جتنے بھی ڈاکومنٹ سے چیک کرو اس کا نام ایک ہی نکلے گا، اور فراڈ آدمی کے کبھی بولے گا میں عبداللہ احمد ہوں، کبھی بولتا عبداللہ شیخ ہوں، کبھی بولتا عبداللہ پٹھان، ارے یہ تین نام، چار نام، تو صحیح، یہ جو صحیح نام ہے نا، صحیح نام ہے ہی نہیں۔ یہ جو شب ہے اور برات ہے، شب فارسی لفظ ہے، شب مانے رات، اور برات مانے، بارات کس کو بولتے ہیں اردو میں؟ اگر فارسی اردو کو ملا ہے بارات، وہ بارات جو دلہن کو لانے جاتے ہیں، کون سی بارات، کس کی بارات ہے؟ کون جانے والا ہے؟ کسی کی بارات۔ بارات کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں گناہوں سے بارات۔ قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے گناہوں سے بارات کا مطلب؟ یہ بارات جو لکھا ہوا ہے تو قرآن، عید الفطر تو فطر والی عید، عید الاضحیٰ قربانی والی عید، قدر والی رات، تو یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ شب بارات کا مطلب، بارات مطلب گناہوں کی بارات، ایسا لکھا ہے؟ نہیں ہے۔ تو جو صحیح چیز ہے نا تو وہ موجود ہوتی ہے، اور جو غلط چیز ہوتی ہے نا موجود نہیں ہوتی ہے۔ لوگوں نے بعد میں نام رکھ دیا اور اس کو شب بارات کر کے لوگ اسے لوگوں میں عام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سب کام تو صحیح نہیں ہے۔ پھر صحیح کیا ہے؟ پھر کرنا کیا ہے؟ کرنا اگر ہے تو ہم نے بھی نہیں کیا ہے، لیکن انشاءاللہ اگر اللہ نے حیات رکھی تو کریں گے۔ اور اگر صحیح واقعی اس حدیث غور کیجئے گا، جب ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہم لوگ روزہ رکھتے کہ نہیں؟ بولیے، ذی الحجہ کا مہینہ آتا تو روزہ رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ شروع سے ہم لوگ بھی خالی بولتے جاتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ سنت ہے وہ کیے کیا کسی نے؟ اگر کیے بولیے، کسی نے کیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے شعبان میں، ہم نے رکھے بھی، رکھے کیا؟ اب ظاہر سی بات ہے سنت پر کوئی عمل نہیں کرے گا، خالی بولیں گے مولانا، تو کیسے کون جانے گا کہ سنت واقعی روزہ رکھنا ہے؟ کسی نے رکھے کہ ہم لوگ اہل حدیث، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے پیور اور کٹر، ایک بھی روزہ رکھے کیا؟ جب ائمہ نے نہیں رکھے تو مسلموں کیا رکھیں گے؟ مگر انشاءاللہ اس کے بعد جب بھی آئے گا تو اس سنت کو زندہ کریں گے اور لوگوں کو ابھاریں گے اس بات پر کہ شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزے رکھتے تھے، لہذا 1 شعبان سے لے کے 15 شعبان تک کم سے کم کچھ روزے تو ضرور رکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس کی کیا حکمت ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزے رکھتے تھے نا شعبان میں، اکثر عمل کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ روزہ رکھنا، اکثر یہی عمل رہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی یہی حدیث مروی ہے، اور ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے لگاتار روزہ نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان اور رمضان کے، اور
اور اکثر جو الفاظ ہیں اکثر سے مراد اور مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر روزے رکھتے تھے. اس کا مطلب زیادہ تر روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رکھتے تھے. اور یہ جو دن خاص کیا جاتا ہے تو خاص اس لیے نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں فضیلت ہے اتنی زیادہ تو پھر روزہ رکھنے میں کیا حرج ہے یا عبادت کرنے میں کیا حرج ہے. فضیلت بات الگ رہتی ہے. کسی کی فضیلت ہے اس کا مطلب اس کی عبادت نہیں کی جائے گی یا اس مناسبت سے واللہ بتائیے دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے اور رات جمعے کی رات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ نہیں کہ خاص کر کے قیام کے لیے جمعے کی رات کو خاص نہ کرو. یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صحیح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز کہ جمعہ کے دن خاص نہ کرو قیام کے لیے, جمعہ کے رات کو خاص نہ کرو قیام کے لیے, اور دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو. اللہ ہے کہ کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو پھر وہ روزہ ایام 20 کا روزہ یا جمعرات کا روزہ رکھتا ہے تو اس کی الگ بات. اگر فضیلت پر روزہ رکھا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن روزہ رکھتے تھے, جمعرات کو روزہ نہیں رکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا رکھتے ہیں, جمعرات کا روزہ رکھتے تھے نا, تو کب رکھتے تھے فضیلت کی بنیاد پر. اگر اس رات کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اور وہ ایک ہی حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں آتے ہیں, الافن لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں اور سارے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کا احسان ہے. پھر کرنا کیا ہے, کرنا ہے تو شرک سے بچنا ہے. اگر اس آفر کو اگر پانا ہے قبول کرنا ہے تو شعبان کی 15ویں رات کو اللہ رب العالمین مخلوق کی طرف دیکھتے ہیں اور سب لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں سوائے مشرک کے اور ان لوگوں کے جو لوگ اپنے دلوں میں اپنے بھائی کے لیے برائی چھپا کرتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. تو لہذا اگر اس چیز کو پانا ہے تو شرک سے باز رہنا ہوگا, شرک سے دور رہنا ہوگا. کوئی بھی چیز ہو, چاہے تعویذ ہو, دھاگا ہو, کوئی بھی چیز ہو, لیمو مرچی, کوئی بھی چیز جو شرک تک لے جاتی ہو, یہ سب چیزوں سے کیا کرنا پڑے گا, دور کرنا پڑے گا. جو شرک تک لے جاتی ہے ان تمام چیزوں سے, تو انشاءاللہ اس کے مستحق خود قرار پائیں گے. اگر اپنے بھائی کے بارے میں کینہ نہیں رکھیں گے, کسی کو ترقی کو دیکھ کر کے جلیں گے نہیں, حسد نہیں رہے گا, تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کو اوپر ملے گا. اور چوتھی بات اور آخری بات یہ ہے کہ جب سارے لوگ بدعت کر رہے ہیں ہے نا, تو بدعت سے بچنا چاہیے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم میرے بعد رہے اور زمانہ طویل ہوا تو تم بہت سارے اختلافات دیکھیں گے اور بہت ساری نئی نئی چیزیں دیکھیں گے. ایسی وقت میری سنت کو زندہ کرنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو زندہ کرنا. لہذا ایسے وقت ہماری ذمہ داری ہے کہ ساری دنیا کے اکثر لوگ جب بدعات و خرافات کر رہے ہیں تو ایسے وقت سنت کو زندہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور صرف قولاً نہیں, صرف باتوں میں نہیں, بلکہ عمل کر کے بتانا ہے. اور جو بھی لوگ کرتے ہیں اس رات کو, ان تمام چیزوں سے جتنا ہو سکے لوگوں کو روکنا ہے, بتانا ہے اور خود کو روکنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, ہر قسم کی ٹوٹی پھوٹی چھوٹی ہوئی بھولی ہوئی سنتوں کو اللہ زندہ کرنے والا بنائے. آمین. خبر یا رب العالمین.